عالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مومن اور کافر کی ایک بہت ہی پیاری مثال بیان کی ہے۔ ہمیں ایک واقعے کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اگرچہ یہ فرضی واقعہ ہے۔ ایک جزیرہ تھا، ایک گاؤں تھا، ایک جزیرے کے ارد و گرد ایک گاؤں تھا۔ وہاں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی ان کو اپنا ایک نیا بادشاہ منتخب کرنا تھا نا، پہلے تو کسی بھی بادشاہ کو 1 سال تک سلطنت چلانے کے لیے ان کو اختیار دیتے تھے۔ 1 سال کے بعد بادشاہ جو ہے تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ بھئی ہم لوگ صبح سویرے اٹھ کر جزیرے کے قریب کھڑے ہو جائیں گے، سب سے پہلے جو سمندر کے کنارے کشتی سے اترے گا وہ ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اور پھر ان کی کنڈیشن تھی، شرط رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ بھئی 1 سال تک تمہیں اختیار دیا جائے گا، جو تم کہو گے وہی ہوگا، تمہاری ہر بات مانی جائے گی، تمہارا ہر جو ہے حکم قبول کیا جائے گا۔ بادشاہ جو بھی شخص آتا تھا تو یہ شرائط سن کر خوش ہو جاتا تھا، لیکن پھر ان سے آخر میں کہا جاتا تھا کہ بھئی 1 سال کے بعد تمہیں اتار دیا جائے گا، تمہیں مبذول کر دیا جائے گا۔ بادشاہ وہ جو شخص آتا تھا وہ مان جاتا تھا اور اسے 1 سال کے لیے سلطنت دے دی جاتی تھی۔ 1 سال کے بعد پھر دوسرا بادشاہ تلاش کرنے کے لیے 1 سال تک جب اسے سلطنت کرنے کے لیے دیا جاتا تو 1 سال کا اسے عیش اور 1 سال کا اسے آرام ملتا تھا۔ اچھی منظم غذائیں ہوتی تھی کھانے کے، اور اس کے بعد محل میں اس کے اچھے غلام، تو اسے مزہ آ جاتا تھا۔ لیکن 1 سال کے بعد مبذول ہو جاتا تھا، اور کہا گیا کہ 1 سال کے بعد اس بادشاہ کو ویرانے جنگل میں پھینک دیا جاتا، اور پھر اس کی پوری زندگی ان درندوں چرندوں اور ڈراؤنے جنگل میں گزرا کرتی تھی۔ حاضرین، جب دوسرے سال بادشاہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو جو ساحل سمندر پر سب سے پہلے جو شخص اترانا، انہوں نے اپنی شرائط بیان کی۔ شرطیں جو تھی جو میں نے پہلے بیان کر دی، دہراتا نہیں۔ تو اس نے شرطیں سنی، اور شرطیں سننے کے بعد کہا کہ بھئی اچھا ایسی شرط ہے جو میں کہوں گا تم سب مانو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے لے چلو اور مجھے جو ہے تاج پہنا دو، میری کرسی ہے جو بادشاہ جس تخت و تاج پر بیٹھا کرتے تھے، کہا کہ مجھے وہ سب سونپ دو۔ اسے قلم دان دے دیا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے اتنے مزدور چاہیے۔ مزدور لا کے اسے دے دیے گئے۔ اس نے کہا کہ جس جنگل میں بادشاہ کو پھینکا جاتا ہے نا، پہلے اس جنگل کے سارے ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے جتنے بھی پیڑ پودے درخت تھے سب کو کاٹ دیا گیا، درخت سارے صاف کر دیے گئے۔ پھر کچھ مزدور کو بلایا اور کہا کہ بھئی وہاں اچھے عالی شان محل تیار کیے گئے، محل بھی تیار کروا دیا گیا۔ پھر کہا کہ وہاں آس پاس گارڈن، باغیچہ بنایا جائے، باغ بنایا جائے، تاکہ میں سیر و تفریح کے لیے جایا کروں۔ اب وہ بادشاہ کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ جب یہ لوگ مبذول کرنے کے لیے آئے، بادشاہ کو نکالنے کے لیے آئے، تو بادشاہ نے خود کہا کہ بھئی مجھے وہاں جنگل میں پھینکنے کی ضرورت نہیں، میں اس جنگل میں خود چلا جاؤں گا۔ اب بادشاہ نے چونکہ 1 سال رہ کے عیش و آرام نہیں کیا، بلکہ اپنی رات اور دن کی مشقت سے اس جنگل میں جتنی بھی تکلیف دینے والی چیزیں تھیں ہر چیز کو دور کر دیا بادشاہ نے۔ اس کے بعد اب پوری زندگی عیش اور عشرت کے ساتھ وہاں اس جنگل میں، حالانکہ جنگل ہی نہیں رہا، محل بن گئے، باغات بن گئے، سارے درخت نکل گئے، جتنے بھی تکلیف دینے والے جانور تھے وہ بھی سارے چلے گئے۔ تو بادشاہ بخوشی اس جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو گیا اور وہاں جا کے اپنے محل میں رہ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پورے واقعے کو لکھنے کے بعد اپنی مثنوی شریف میں آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے جو بادشاہ تھا نا، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہانی میں، وہ بادشاہ کافر تھا۔ یعنی کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، بس کچھ لمحوں کے لیے، یوں سمجھ لے کہ 1 سال کے لیے اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمیشہ اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جب ایک مومن اس دنیا میں آتا ہے تو محنت اور مشقت کر کے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں پر جو بوئے گا آخرت میں وہ پائے گا۔ تو مومن بندہ جو ہے اس دنیا میں رہ کر محنت مشقت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے،
اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور یہاں رہ کر نیک اعمال کر کے جنت میں اپنے لیے محل بھی تیار کروا لیتا ہے، جنت میں اپنے لیے بغیچہ بھی تیار کروا لیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوفناک جہنم، ڈراؤنی جہنم، ایذا اور تکلیف کا جو مسکن ہے اس سے ہمیشہ پناہ طلب کرتا ہے۔ تو یہ تھی ایک مومن اور ایک کافر کی مثال جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اچھے اعمال کرے تاکہ ہمارا مسکن جنت بنے، جہنم نہ بنے۔ اگر ہم یہاں گناہ کرتے رہیں گے، اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن کچھ تکلیف سہ کر اگر ہم رب کو راضی کرنے والے کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کام میں بہت بڑا فائدہ نصیب ہوگا۔ یہ فانی دنیا ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے، لیکن وہ جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جانی ہے، اس دنیا کی تیاری کرے، وہاں جانے کی تیاری کرے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔